بتاؤں کہ میں نے سنا یہاں کے ایک میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے لیڈر نے وقف کے بارے میں کل بہت ہی زبردست بیان دیا کہ اور اس نے رام مندر کو بھی اس میں انوالو کیا، وقف کو انوالو کیا، وقف کے لوگوں کو بولا کہ آپ اپنے سرٹیفکیٹس دے دو کہ کیا آپ پڑھے لکھے ہو. تو بہت ہی زبردست اپنی جگہ سے اس نے بھی بیان دیا. لیکن دوسری طرف سے یہ آ رہا ہے کہ وقف میں کون سے لوگ کام کر رہے ہیں. وقف میں جو امام ہے، یہ امام کون ہے جن کو تنخواہیں ملتی ہے؟ جب آپ دیکھیں گے جب یہ 1947 کے بعد بہت دیر کشمیر میں کمیونزم اسٹالن کا غلبہ رہا، اور رشیا میں جو ریشن بیلٹ ہے وہاں پہ بھی جو وہاں کے امام تھے انہوں نے وقف کی تنخواہیں اپنے کمیونسٹ کاڈر کو دے دی. جو ان کے کمیونسٹ لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کو وہ دیتے تھے کہ عام اماموں کے نام پہ وقف سے پیسہ لے لو، تو لیکن گورنمنٹ کا کام کرو، جو کمیونسٹ گورنمنٹ تھی. تو یہاں کے جو لیڈر تھے انہوں نے وقف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. میں تب یہ بات کہتا ہوں جب میں سیاست سے بالکل کوسوں دور ہوں، لیکن اس میں نے بچپن سے کام کیا ہے. میں کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا شہر خاص میں سب سے بڑا جلسہ وہاں پہ جو سینٹر آف شہر خاص ہے نواب بازار میں، شور غریب محلہ اینڈ خاک سرائے میں بہت بڑی پارک سے بھی لبریز ہو گئی پارک، باہر تک لوگ آ گئے. اتنا انپریسیڈنٹڈ رسپانس تھا میرا کل ہی. اور آپ میرے پاس آئے، آپ کی معتبر جو کے این ایس ہے مانی جاتی ہے اور ورلڈ وائڈ اس کو سمجھتے ہیں لوگ. اور اس کو میں اب ضرور بتاؤں گا کہ جو کل بہت سارے وقف کے جو لوگوں نے بولا یہ سنی وقف ہے، انہیں ورڈ استعمال کیا یہ سنی وقف ہے اور امام سنی ہوگا. لیکن اس سے زیادہ جو دوسرے لیڈر نے بیان دیا، اسے بڑی کنٹروورسی ہوگی، لوگوں میں اضطراب سا آ گیا، کیونکہ شیعہ بھی سنی ہے. شیعہ کو آپ سنیت سے نہیں نکال سکتے ہیں، اور شیعوں کا اپنا بورڈ ہے، اور شیعوں کا بورڈ الگ ہے یا اس میں ہے، یہ پالیسی میٹر ہے. تو جو امام آپ کو دینا ہے، امام کو سلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. جو حنفی ڈاکٹرائن ہے امام ابو حنیفہ کا، اس کے ساتھ امام شافعیہ کا بھی ہے، امام مالکی کا بھی ہے، لیکن اس کا زیادہ یہاں اثر نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ وہابی جو آگے ضیاء الحق کا جب دور شروع ہوا تو اس نے آفیشلی پاکستان سے یہاں پہ ایک ایسا سیکٹ جس کو ضیاء الحقی سسٹم کہا جا سکتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور انہی کے لوگ زیادہ وقف کو تباہ اور برباد کرنے پہ لگ گئے پچھلے 30-40 سال سے. اور انہوں نے ہی نظام مصطفی کے وہ نعرے دیے جس میں انہوں نے پنڈتوں کا ایکسوڈس بھی کرایا اور کشمیر کو تباہ برباد کیا، اور لوگوں کو سمجھا ہی نہیں یہ کون سا مسلک کے نعرے یہ دے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوا، وقف میں اگر آپ دیکھیں درگاہ کا بننا اور درگاہ میں موئی مقدس یہ چوری ہونا، اس پہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں؟ حضرت بل کانسپریسی کیس لگ گیا تھا، وہ کیوں رک گیا؟ اور اگر درگاہ کے نام پہ کتنے بلین جمع ہو گئے اور وہ سبز کیوں نہیں بنایا؟ شاہ جہاں نے اپنے وقت پہ، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا شاہ جہاں، دوسرا تھا دارا شکور رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کو ماننے والا تھا، اور جو اورنگزیب تھا وہ تھوڑا سا نہیں مانتا تھا موئی مقدس یہاں آنا چاہیے کشمیر میں. ریکارڈ ہے اس نے اشاوری کا، جو اشبر کا محمد امین اشبری بھی کہتے تھے، اشاوری بھی کہتے، تو اس نے جیل میں مروا دیا صرف موئی مقدس لانے کے لیے. اور شاہ جہاں نے جو وہاں پہ، اور دارا شکا نے جو وہاں پہ گنبد بنایا تھا کشمیری طرز کا تھا، برینک، وہ سبز تھا، لیکن جب انہیں سفید بنایا تو غلط ہے، اسلام کے منافی ہے. اس پہ اگر کام ہو جاتا تو اچھی بات تھی، لیکن جب یہ مسئلہ ہو گیا امام
یہ ایک ایسا اضطراب ہو گیا سارے کشمیر میں کہ امام کس مسجد کا پہلے نام نکالو. اگر آپ کو اپوائنٹ کرنا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی کو, آپ کو کرنا ہے کسی کو جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں, کسی کو آپ کو کرنا ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ, آپ نوٹیفیکیشن کرتے ہو جناب مجھے اس یہاں پہ جب امام کو, خطیب کو, آپ مؤذن کو آپ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کو اپوائنٹ کرو آپ باضابطہ. پہلے اس مسجد کا نام بتاؤ. کیا آپ کو مقدم صاحب کی مسجد کے لیے ہے؟ آپ کی ریئل ٹی وی نے پرسوں مقدم صاحب کے اندر وہ ریکارڈ کیا تھا کہ جو گورنمنٹ کے اس وقت تنخواہ یافتہ ملازم ہے وہی پیٹیوں میں آپ پیسہ جمع کر رہے تھے. اور دوسری بات, جب آپ سنی لفظ استعمال کرتے ہو تو سنیت میں آپ کو صرف چند آستانوں کو صرف بند کرنے کی یہ قید کیوں ہے؟ آپ نے کیوں صرف آستان درگاہ کو اور حضرت بل کو یہ نا غوث العظم کے خانیار میں جو ہمارے دستگیر صاحب کا ہے, مخدوم صاحب کا ہے, شیخ العال, انہی 4-5 کو کیوں آپ نے قید میں بند کر کے رکھا ہے؟ تو یہ آپ تمام سنی جو دارالعلوم ہے ان کو کیوں نہیں آپ لاتے ہو؟ جب اپوائنٹمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان دارالعلوم کے اماموں کو اپوائنٹ کرتے ہو اور میکزیمم لوگ وہی تنخواہیں لیتے ہیں. تو حنفی لوگ تو ہے ہی نہیں وہاں کہیں. تو اگر آپ کو یہ لفظ کلیئر کرنا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کس کی ہوگی, اماموں کی, اور کیسے ہوگی, اور کن اور ایک وائٹ پیپر نکالنا ہے جو وائٹ پیپر یہ دکھائے کس کس امام نے گورنمنٹ سے تنخواہ لی. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ پڑھیں اور یہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ آج کل چاروں طرف ڈبیٹ ہے. اب تمام سیاستدان گھس گئے ادھر. ایک سیاستدان نے صرف کہا کہ اسلام 1400 سال کا مذہب ہے, جبکہ میں نے پھر کلیئر کر دیا کہ یہ حضرت آدم سے ہے. تمام جو یہاں کے عالم ہیں انہوں نے کہا ہاں قرآن شریف میں اسلام حضرت آدم سے ہے, یہ 1400 سال کا نہیں ہے. اسی طرح دوسرے نے یہ بتا دیا جناب برہمن نہیں مسلمان بنے, جو ان کے جو لو کاسٹ کے تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اس نے تمام کشمیریوں پہ حملہ کیا. کیا مخدوم صاحب نہیں تھے, وہ اس پہ حملہ کیا. شیخ العالم پہ حملہ کیا. شیخ العالم بھی اس کا باپ ہندو تھا اور اس نے اسلام اڈاپٹ کیا. تو رشیت اگر آپ دیکھیں, رشیت یہاں بھی رہنا ہے ادھر بھی رہنا ہے. تو ان چیزوں کو ڈبیٹ جب شروع ہو گیا, یہ بہت خطرناک ڈبیٹ ہو گیا. اور اس میں اسلام کیسے آیا؟ اگر بلبل صاحب کا نظام یہاں پہ شروع کرنا ہے, شاہ ہمدان کا نظام شروع کرنا ہے, وہ خانقاہی نظام ہے. اور اس خانقاہی نظام میں یہ ضروری ہے کہ خالی مسجد نہ بنے, مسجد کے ساتھ کتب خانہ بھی ہو, لائبریری بھی ہو. لائبریریاں تو جلائی آپ نے, 72 لاکھ ہمارے جو تصوف کی کتابیں یہاں جلا دی, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. اور دوسرا, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اس کو کیسے جیل میں مارا گیا, شہید کیا گیا, وہ شہید اعظم ہے, وہ اس کو وقت کا خلیفہ منصور کہتا تھا کہ میرے تنخواہ دار بنو, آپ کو میں جو اونٹ کا وزن ہے اس کے برابر مہینے کی تنخواہ دوں گا. لیکن اس نے شہید ہونا قبول کیا, لیکن کہا امام تنخواہ دار نہیں بنتا. امام کی لڑائیوں پر ہی یہ سارا ہوا. یزید تو خود امام بننا چاہتا تھا, یزید کو لوگوں نے امام تسلیم نہیں کیا. اس لیے امام تسلیم نہیں کیا کہ یزید غلط راستے پہ تھا, یزید شرابی تھا, یزید تصوف کو نہیں مانتا تھا. جبکہ وہاں پہ جو اہل بیت ہے, ہم حنفی اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں, ہم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو امام ہے, اور امام جتنا بزرگ ہو جائے اتنا اہم ہے. یہاں پہ ہمارے 2 اماموں کو نہیں مارا گیا؟ کیا قاضی نثار کو نہیں شہید کیا گیا کیونکہ وہ حنفی تھا؟ کیا یہاں پہ ہمارے جو مولانا محمد فاروق, اس کو کیوں مارا گیا؟ وہ تو سیاست میں نہیں تھے, لیکن وہ اسی کے نظر ہو گیا. کیونکہ یہاں پہ جو ضیاء الحق کا ریڈیکل اسلام آیا تھا, اس ریڈیکل اسلام نے بہت تباہی کی. مجھ پہ نہیں گولیاں چلی,
صرف اس لیے کہ میں نے دستگیر صاحب میں 9 مارچ 2012 کو یہ معین مقدس دکھایا یہاں سریبل میں، جاؤ ریکارڈ دیکھو. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے چوما تھا اس کو معین مقدس کو. اور میں چاہے میں عہدوں پہ رہا، مجھے اس وقت جب میں نے ایک بڑا 2 لاکھ کا جلوس نکالا، جو وقت کے حکمران تھے تو انہوں نے مجھے 2-3 دن کے لیے اس کے پنشمنٹ میں اٹیچ کیا. کیوں کیا؟ میرے گناہ کیا تھا؟ کیا اور میرے جو دائیں بائیں بیوروکریٹ 2-4 میں کبھی آئیڈینٹیفائی کروں گا جو رکن تھے اس ضیاء الحق کے اس نظام کے، جو نظام اس نے تباہی گن کے ساتھ یہاں پہ قائم کیا تھا، اور اس میں وہ کیا کر رہے تھے؟ تصوف کو مارو. وہ تصوف کو مارنا چاہتے تھے اور ہم سب کو پریشان کر دیا. آج شاعر خاص دیکھو، شاعر خاص کے لوگوں کا دیکھو، آج واپس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ نظام چاہیے. لیکن میں کہوں گا، میں بڑے ادب کے ساتھ، جو بھی اس معاملے میں جن کو بھی ایفیئر ہے، وہ یہ نظام صرف چند دنوں، وہ اگر دستگیر صاحب پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے فیسلٹیٹ کرو، گڈ. آپ کے مخدوم صاحب پہ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، آپ مدد دے دو. آپ جو بھی مولانا سامنے آتا ہے اس کو مدد، لاکھوں کروڑوں کا مدد دینا چاہتے ہو تو دے دو. اگر وہ نذرانہ 2 کروڑ کلیکٹ کرتا ہے مخدوم صاحب کے نام پر، دستگیر صاحب کے نام پر، شیخ العالم کے نام پر، اگر وہ لیکن وہ بھی وقف کا پیسہ بننا چاہے، پھر وقف اس کے لیے خرچ کرے. وہ اس کو وقف کو بھی ادروائز وقف جب اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ سارے سنیوں کو ہم اس میں اپوائنٹ کریں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جعفری ناراض ہوتے ہیں. جعفری بولتے ہیں کیا ہمیں اگر 40,000 امام اپوائنٹ ہوں گے کیا جعفریوں کو نہیں ہو جائے گا؟ آپ وہ بھی کلیئر کرو ان کے لیے کیا رکھا ہے. وہ بھی ایک فقہ کی معمول تھوڑی سی ڈفرینس ہے، ادروائز وہ بھی اسلام کے ایک زبردست ایک امپارٹنٹ فقہ وہ بھی ہے. حنفی بہت زبردست میجورٹی یہاں حنفی ہیں. یہاں بلبل شاہ نے بھی حنفیت شروع کی، یہاں پہ ہمارے شاہ ہمدان نے کی. محفل سماعی سادات جگہ جگہ ہوتا تھا، 40 گھروں میں ایک ساتھ سماعی سادات کیا ہمارے شاہ ہمدان نے ایک ہی رات میں، جس کو چہل اسرار کہتے ہیں. وہ چہل اسرار یہاں پہ 1999 تک ہوتا تھا، گھر گھر میں چہل اسرار ہوتا تھا. آج کل اس پہ بین لگائی گئی. اور دوسری بات، ویڈیوگرافی بین ہے، فوٹو اٹھانا بین ہے. جو آپ تصوف کی درگاہوں پہ اٹھاؤ گے، جو آپ کو تصوف کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہو، آپ کا کیمرہ الاؤ نہیں کیا جائے گا. پتہ نہیں وہ کیسے ہوا. پرسوں کس نے ایک ویڈیو جرنلسٹ کو مخدوم صاحب کے اندر وہ کور کرنے دیا. لیکن کرنا چاہیے تھا. لیکن جو پرائیویٹ کرتا ہے اسی مخدوم صاحب کے نام پر، اس کو 100 کیمرہ الاؤ کیے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا درگاہ ڈمین ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن دوسرے کا پروجیکشن ہوتا ہے. ہمارے معین مقدس ایک ہی ہے، معین مقدس ایک ہی ہے درگاہ میں. یہاں پہ لوگوں نے نقلی معین مقدس لانے اور ان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کو کیوں نہیں ان کو وقف کو بہت ہی میں ایڈوائز دیتا ہوں. جو بی جے پی واقف ہے، اس وقت بی جے پی کے کنٹرول میں واقف ہے، بی جے پی کو بھی پہلے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جو الفاظ استعمال کریں ہم وہ سمجھے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام پھر دوبارہ وہابی امام لگائیں گے تو لوگ شور اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے 1990 کے بعد اتنے مسجدیں یہاں پہ بنائی. ایک ہی مسجد ہوا کرتی تھی، اس وقت 1000. چلو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم بڑی عزت و احترام کے ساتھ جن کا بھی جو بھی ان کو گورنمنٹ کتنی فیسلٹیٹ کرنا چاہے اور کتنا فیسلٹیٹ کیا. یہاں ذاکر نائک کے لیے تو ہیلی کاپٹر ڈیڈیکیٹ کیے گئے. یہاں پہ کیا نام ہے اس کا، شیر کشمیر پارک کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی آر سی گراؤنڈ میں آپ دیکھو ہیلی کاپٹر دیے گئے. اس کو ہیلی کاپٹر آنا تھا، لیکن وہ درگاہ نہیں گئے. وہ مخدوم صاحب پہ اس نے حاضری نہیں دی، اس نے میرے دستگیر صاحب پہ حاضری نہیں دی، جو میرے کشمیر کے 700 سال کی میراث تھی وہاں پہ نہیں دے دی. میں یہاں پہ جو تخت سلیمان ہے اور یہاں پہ شنکراچاریہ ہے، دونوں ایک ہی جگہ ہے. تخت سلیمان خان کی گود میں شنکراچاریہ ہے، اس کو انہوں نے اس نے امپارٹنس نہیں دی. یہاں کی جو ہماری یگانگت ہے، محبت ہے، بھائی چارے، رشیت ہے،
کوٹا رانی کے وہاں پہ نہیں گئے؟ بٹیار میں دیکھو اس کا جہاں پہ رشپیر حفاظت کرتا تھا، کوٹا رانی میں جہاں اس نے جان دے دی، وہاں پہ اس کی حالت دیکھو کتنی خراب حالت ہے. اس کو نہیں ٹھیک کر رہے ہیں، باتیں بہت کر رہے ہیں، وہ لاسٹ رشی کوئین آف کشمیر، لیکن اس کی حالت دیکھو. وہ جنتا بیکری جو ہے اس کے اندر ہے بٹیار، وہ بالکل تباہی میں گیا تھا، بہت تباہی حالت میں. ایسی چیزوں کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے. لیکن شاعر خاص میں ہی نہیں، آج میں جہاں جہاں گیا، جس علاقے میں گیا، وہاں زبردست لوگوں میں یہ ہے کہ جناب ہمیں یہ مت کہیے. وہ آپ اگر آپ ووٹ بینک کے لیے ایک پرٹیکولر سیکٹ کے لیے لڑ رہے ہو، جیسے ایک ایم ایل اے ہوا کرتا تھا، اس نے کوٹ نکالا اور کہا میں اپنے سیکٹ کے لیے یونیورسٹی الگ مانگ رہا ہوں. یہ کیا بات ہوگی؟ جب ریکارڈ دیکھو، جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ میرے کمرے میں آیا پسٹل لے کے آیا میرے کمرے میں. پتہ نہیں وہ انڈین پسٹل تھا کہ پاکستانی پسٹل، ابھی تک مجھے نہیں پتا. وہ کیونکہ وہ منسٹر تھا تو میں پریزیوم کر رہا ہوں وہ میڈ ان انڈیا ہی ہوگا وہ پسٹل. لیکن ایسے کھیل رہا تھا اور مجھے یہ ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا میں خانقاہ پناہ کیوں بنا رہا ہوں، چار شریف کیوں بنا رہا ہوں. جب ہم ان طوفانوں میں سے گزرے، لیکن آج جب سب بول رہے ہیں صوفیت کی، پہلے تصوف کو سمجھو، تصوف کشمیر کا کیا ہے، تب بات کرو. جب آپ بات کر رہے ہو کہ بھئی ہم 40,000 اماموں کو لگائیں گے، پرانے اماموں کو نکالیں گے اور وہ بھی ینگ نکالیں، اور ینگ والے کو کتنا علم ہوگا؟ اگر علم ہوگا تو وہ بزرگ کو ہی ہوگا نا. اور اس کو بزرگ کو کون سے واٹ از سلیکشن کمیٹی کون ہوگی؟ سلیکشن کمیٹی اس علاقے کے لوگ ہوں گے. ووٹنگ ہونی چاہیے، اس امام کے لیے ووٹنگ ہونی چاہیے. اب میجورٹی جب کربلا ہوا، میجورٹی حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، مائنورٹی یزید کے ساتھ تھی. مائنورٹی نے کہا کہ یزید امام بنے گا، یزید خلیفہ بنے گا، لیکن میجورٹی کو کرش کیا گیا. تو یہاں پہ میجورٹی کو آپ موقع دو نا اپنا امام اپنے علاقے کا سلیکٹ کرنے کا. یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے. بہت میں اس لیڈر کو بھی، اس کو میرے خیال میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اس کو اس طرح، اگر وہ کسی جو لوگ آلریڈی گن پوائنٹس پہ جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کروائی ہے وقف میں، جنہیں بندوقوں کے نوکوں پہ اپوائنٹمنٹ کروائی ہے، ان کو بچانے کے لیے یہ سارے یہ وقف کے ڈرامے جو ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. میں ضرور کہوں گا کہ وہ الفاظ استعمال مت کرو جس سے خدا نخواستہ کرمنل ٹینشن ہو جائے، جس میں رام مندر کو کیا امام کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی ایک حساب سے اگر یہ دیکھے، عالم ہر جگہ ہوتے، چاہے عالم یہاں ہم عارف باللہ کہتے ہیں. عارف باللہ، کل ہی میں عارف باللہ کے تھا. عارف باللہ ہوتا ہے جو الٹریٹ ہوتا ہے لیکن وہ کمال کو پہنچتا ہے. وہ امامت کے لائق ہوتا ہے، اس کو لوگ امام اپنے علاقے میں سمجھتے ہیں. اب اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے. 5ویں فیل کو آپ 6ویں فیل کو فیک سرٹیفکیٹ والے کو آپ نے پچھلے 20 30 40 سالوں میں ووٹ بینک کے لیے ایک ووٹ ایجنٹ کے لیے پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، وہ پولنگ ایجنٹ بھی ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتا ہے. اب اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو میرے خیال میں کشمیر کی تباہی کا آغاز وقف سے ہی ہوگا. اس کو ضرور ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کی چینل کا بہت زبردست شکر گزار ہوں کہ آپ ایک پازیٹیو میسیج دینا چاہتے ہو کہ لوگ اسی وقف کو اپنی پیار محبت، جو ہمارا بدھسٹ، ہندو اور مسلمانوں کا ایک اتحاد ہوا کرتا تھا انہیں بلبل شاہ کے ٹائم میں اور یہ کیا شاہ ہمدان کے ٹائم میں، وہ برقرار ہے. نہ کہ سکندر اور اورنگزیب کے اصولوں پہ چلنا ہے، وہ ان کے اصولوں پہ نہیں چلنا ہے. بادشاہ نے پھر اپنے باپ کے خلاف آواز اٹھائی، اپنے باپ کے خلاف، جس باپ نے مندر جلا دیے. اس نے کہا یہ مت کرو، آپ تصوف کو پکڑو، اور تصوف کی بہت ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.